بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو مخزن ادب، اس کا ایک مضمون ہے مینار پاکستان، اور مصنف کا نام ہے مختار مسعود۔ مینار پاکستان مختار مسعود کی یاد میں، کیونکہ نام مینار پاکستان انہوں نے ہی رکھا، پہلے اس کا نام تھا یادگار پاکستان۔ اس کا خلاصہ پیپر میں آتا رہتا ہے، خلاصے کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ بی اے، بی ایس سی، بی کام، اے ڈی سی، بی بی اے، کمپیوٹر سائنس اینڈ ہوم اکنامکس، سر نوید خالد۔ نیچے لائک کا جو آپشن ہے، برائے مہربانی سب سے پہلے اس کو لائک کر لیجئے۔ جو بھی اس کو سنے لائک تو لازمی کرے، اور سننے کے بعد اپنے دوستوں کو شیئر بھی کیجئے، اور اگر ممکن ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ سب سے پہلے تعارف مصنف۔ مختار مسعود 1926 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہیں 1926۔ مختار مسعود علی گڑھ سے تعلیم یافتہ تھے۔ وہ مینار پاکستان کی تعمیری کمیٹی، وہ کمیٹی جو تعمیراتی کام کر رہی تھی، اس کے صدر بھی تھے۔ مختار مسعود کے والد معاشیات کے استاد پروفیسر شیخ عطا اللہ کا تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ والد صاحب کا نام تھا شیخ عطا اللہ، اور ان کا تعلق گجرات سے تھا۔ سول سروس میں وہ مختلف اعلیٰ عہدے پر رہے، کئی اداروں کے سربراہ اور وفاقی سیکرٹری بھی رہے۔ جس زمانے میں لاہور میں مینار پاکستان زیر تعمیر تھا، اس وقت اس کو یادگار پاکستان کہا جاتا تھا۔ اسی دوران مختار مسعود لاہور کے کمشنر بن گئے، اور انہوں نے اس کا نام مینار پاکستان کروا دیا، کیونکہ یادگار تو مرنے والوں کی ہوتی ہے، اور پاکستان ایک زندہ حقیقت ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ مختار مسعود 2017 کو لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ آواز دوست، اور یہ بھی آواز دوست سے ہی ماخوذ ہے۔ سفر نصیب، لوح ایام، اور حرف شوق۔ سیکنڈری میں جو بھی نیم بک آئی ہے، اس میں ان کا ایک سبق ہے قحط الرجال، وہ بھی آواز دوست سے ہے، اور یہ جو سبق ہے مینار پاکستان، یہ بھی آواز دوست سے ہی لیا گیا ہے۔ مینار پاکستان یہ مختار مسعود ہے، آواز دوست، سفر نصیب ایک ان کی کتاب ہے، اور ایک لوح ایام۔ خلاصہ، مینار پاکستان کی ابتدا میں مختار مسعود بتاتے ہیں کہ تعمیری کمیٹی کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی منظوری کی جگہ کیا بنایا جائے۔ کیا کوئی مسجد بنائی جائے، یا کوئی یادگار، لائبریری، یا کوئی مینار بنایا جائے؟ اور ابتدائی کارروائی کے بعد یہ طے پایا کہ مینار بنایا جائے، کیونکہ مینار نظریاتی دفاع کی ضرورت اور تحریک آزادی کی علامت، دین کی سرفرازی کا گواہ، اور ہمارے تاریخ کا نشان ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر 1966 میں مکمل ہوئی۔ اس کا پہلا نام یادگار پاکستان رکھا گیا، لیکن یادگار کے لفظ سے چونکہ فنا اور موت کا تصور ابھرتا ہے، اس لیے مختار مسعود کی تجویز پر اسے یادگار پاکستان کی بجائے مینار پاکستان کا نام دیا گیا۔ مینار پاکستان کی بنیادیں کھڑی کرنے کا کام بھی بڑے احسن طریقے سے انجام پایا۔ اس موقع پر سید محمود نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس جگہ پر تعمیر کا مقصد مسلمانوں کی انفرادی حیثیت کو منوانا ہے۔ علی گڑھ کالج کا قیام مسلمانوں کے عظیم مقاصد کی تکمیل کا سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ کالج کو دیکھتے ہی ہمارے ذہنوں اور دلوں میں علی گڑھ کے طلبہ کی سرگرمیوں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور کوششوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
جن کی انتھک اور بے لوث خدمات کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اور مینار پاکستان جیسی عظیم نشانی ہمیں نصیب ہوئی۔ اس کی مستحکم مضبوط تعمیر اور بنیادیں پاکستان اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بے مثال قربانی اور عظمت کا نشان ہے۔ یہ سب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، یہ سواد ہے، نصرت مدد کو بھی معنی میں آتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل کیا، جو رہتی دنیا تک اپنے نقوش یادگار قائم رکھے گا۔ کیونکہ علی گڑھ مدرسے کے طلباء کے ساتھ ساتھ اور بھی عظیم لوگ جن میں غالب اور سر سید جیسے رہنما بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنی تحریر اور تقاریر اور اشعار کے ذریعے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ اجاگر کیا۔ مسلم لیگ اور ان کے کارکنوں، جو ان کے کارکن تھے، کارکنوں کے ولولہ انگیز طرز عمل و فکر نے مسلمانوں کو ایک مقام پر لا کھڑا کیا۔ یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن مجلس کے لوگوں کو مینار پاکستان کی اوپری منزل پر جمع ہونا تھا۔ مینار پاکستان کی سیڑھیوں کی تعداد چونکہ 300 تھی، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ تحریک آزادی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ سفر طے کیا جائے۔ پہلی سیڑھی پر 23 مارچ 1940 کی تاریخ تحریر تھی۔ مصنف ایک اور نکتہ سمجھاتے ہیں کہ تحریک پاکستان کو مخالفین نے بھی اس کی بنیادوں کو فائدہ پہنچایا ہے، کیونکہ اگر ہندو اور انگریز اس تحریک کو دبانے کی اتنی بھرپور کوشش نہ کرتے تو شاید مسلمان بھی اتنے شدید رد عمل کا مظاہرہ نہ کرتے۔ اس باد مخالف نے مسلمان نوجوانوں کو مزید اونچا اڑانے کی ترغیب دلائی۔ میرے ذہن میں وہ تمام اعتراضات ایک فلم کی طرح سامنے آنے لگے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں وہ تمام اعتراضات ایک فلم کی طرح سامنے آنے لگے جو اس وقت قرارداد پاکستان منظور ہوتے ہی اٹھائے گئے تھے۔ گاندھی جی نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں بھی پاکستان کا مطلب نہیں سمجھ سکا، کیونکہ ان کی چاہت یہ تھی کہ جس طرح ہم لوگ کئی سالوں سے ہندو اور مسلمان مل کر رہ رہے ہیں، اس لیے مل کر رہیں گے، اور یہ پارٹیشن اور جو تقسیم کی آپ بات کرتے ہیں، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ غرض ہندو لیڈروں کے لاکھ مخالفت کے باوجود پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا اور دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ مسلمانوں کی جدوجہد کے پیچھے ایک ہی یکتا ذات اللہ رب العزت کی مددگار فرما تھی، وہی ہے وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہی ہے جو جسے چاہے ملک دیتا ہے اور جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ ہمارے پاس اپنی کامیابی اور آزادی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے نسخہ کیمیاء قرآن کریم موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، جو ہماری ہر موڑ پر بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پاکستان کو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ہم سب مسلمان اس مقصد پر آ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔